اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ میں ہم جو کر رہے تھے کہ علم کب سیکھنا حرام ہے، کب سیکھنا مکروہ ہے اور کب سیکھنا مباح ہے۔ تو اب آ گیا کہ کبھی علم کا سیکھنا مکروہ ہوتا ہے۔ حرام تو ہم نے دیکھ لیے تھے جو چیزیں تھیں، اور اب آگے مکروہ ہونا اس کا، جیسے مولدین کے غزلیہ اور بطالہ پر مبنی اشعار۔ یہ مولدین ایکچولی جو شعراء ہیں اور خطباء ہیں عرب کے، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ڈفرینٹ طبقات میں، جیسے صحابہ کا طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ ہے، اور تبع تابعین کا طبقہ ہے، تو وہ ان کو ان کے جو زمانہ ہے اس کے حساب سے کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، پھر وہ متاخرین اور یہ سارے۔ تو اسی طریقے سے جو شعراء اور خطبہ ہیں عرب میں، ان کی بھی کلاسیفیکیشن کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے۔ مولدین ان میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کہ ایکچولی زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے تھے، سو ان کے غزلیہ اور بطالہ باطل سے ہے، لغو کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور المولدات یہ عربک ڈکشنری القاموس میں اس کا جو ہے معنی ہے ہر چیز میں نئی چیز۔ سو شعراء میں ان میں سے جو شعراء یعنی شاعر کی جمع جو ہے شعراء، ان کو کہا جاتا ہے جو عرب کے بعد آئے تھے، یعنی زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے تھے۔ ایکچولی جو پیریڈ ہے اسلام، ظہور اسلام سے پہلے، یعنی جب اسلام کا اعلان کر دیا گیا، اسلام آیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو جو وہ ہوئے تھے وہ یا کفار تھے جو مسلمان ہوئے تھے، یا مشرکین تھے جو مسلمان ہوئے تھے، یا اہل بیت میں سے تھے، جس طرح حضرت کرم اللہ وجہہ نے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے، یہ سفر بھی اکٹھے کرتے تھے، دوستی بھی تھی پرانی ان کی۔ سو وہ جو ایرا ہے، ایرا جو ٹائم ہے، اس کو عرب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر جب اسلام آ گیا تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے۔ اب ان کے جو طبقات ہیں، شعر و شاعری کا شرح حکم، الخفاجی احمد بن محمد بن عمر شہاب الدین الخفاجی المصری کی ریحانۃ الباب میں ہے کہ بلغا یعنی جو مبلغ ہوتے ہیں عرب میں سے شعراء اور خطبہ پر 6 طبقات پر ہیں، یہ ان کے 6 طبقات ہیں۔ نمبر 1 الجاہلیہ، یہ آز و قحطان ہے، یہ پیورلی وہ پیریڈ ہے جہاں جب اسلام ظہور میں نہیں آیا تھا، تو اس کو دور جہالت بھی کہتے ہیں۔ دوسرے ہیں المخدرمون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں زمانے دیکھے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا اور جنہوں نے اسلام کا دور بھی دیکھا۔ پھر آگے الاسلامیون، پھر چوتھے ہیں المولدون، پھر 5ویں ہیں المحدثون، اور 6ٹھے ہیں المتاخرون، اور ان کے جو معاصرین ہیں یعنی ان کے جو دور کے لوگ ہیں یا ان کے بعد میں آنے والے، وہ سب متاخرین میں شامل ہیں۔ پہلے 3 طبقات دور جاہلیت کے شعراء، اور ایک یہ یاد رکھیں، یہ اس پہ زور کیوں دیا گیا یہ بتا دوں، کلیئر کر دوں۔ الحمدللہ پہلے دروس میں تو خیر بتایا گیا تھا، لیکن کچھ کی
میموری ریفریش ہو جائے گی اور جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جس بھی نبی کو معجزہ دیا گیا وہ اس کے اپنے اس زمانے میں تھا جس میں اس کو اللہ نے بھیجا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا اس میں جادوگروں کو بہت پذیرائی حاصل تھی، انہی کی بات مانی جاتی تھی، ان کو فالو کیا جاتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزے عطا فرمائے ان میں عصا کا معجزہ سب کو معلوم ہے، پھر وہ ید بیضا، ہاتھ آپ کا ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنا سفید ہو گیا کہ اس کی سفیدی جو ہے وہ کسی چیز کو میچ نہیں کرتی تھی۔ سو وہ لوگ جو تھے جو اس طرح کی اس دور میں چیزیں دکھایا کرتے تھے اسی کو فالو کرتے تھے۔ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ طبیبوں کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ملے گا نابینا کو اللہ کے حکم سے آپ بینا بنا دیتے تھے، کوڑی کو جس کا لا علاج مرض تھا اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہو جاتی تھی، آپ کے ہاتھ سے ہوتا تھا سارا کچھ اللہ کے حکم سے۔ تو اس دور میں یہ تھا۔ جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت تو اس ٹائم جو عرب کے اندر جن لوگوں کو فالو کیا جاتا تھا وہ شعراء اور خطباء تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن مجید فرقان حمید، یہ اس کو جیسے بہت مشہور وہ روایت ہے کہ سورہ الکوثر 3 آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کے لکھ کر لے آؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن پاک ہے اس کی ترتیب، اس کا اوزان، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اس کا لکھنا۔ تو اس لیے یہ شعراء اور شعر و شاعری کے اوپر فقہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو ویسے بھی کرنا تھا کیونکہ شاعری کے متعلق تو سورہ شعراء بھی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو دور جاہلیت کے شعراء تھے، طبقہ المحترمون کے جو شعراء تھے اور الاسلامیون کے شعراء، یہ 3 جو طبقات ہیں ان کی جو کیپیبلٹی تھی گرامر کی، لینگویج کی، عربک لینگویج کی اور شعر و شاعری کی، فلسفہ کی، وہ گریپ بعد میں آنے والوں سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو چیز تھی یہ بیس بنی آگے جتنے بھی علوم آئے، اور وہ ان علوم میں علوم شرعیہ بھی تھی۔ تو پہلے 3 طبقات بلاغت و جزالت میں پہنچے ہوئے تھے، یعنی وہ کمال پہ پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے اعدار کی معرفت، روایات اور درایات فقہ اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے، کیونکہ انہی کی بیس پہ قواعد عربیہ ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی عربی لینگویج میں ہے نا، ہمارا دین ہی عربی لینگویج میں ہے، قرآن پاک، حدیث شریف، سنت، ہر چیز جہاں ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے۔ سو قواعد عربیہ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور اسی سے آگے جو چیزیں نکلتی ہیں فقہ میں اس کا استعمال ہے، اس کا استعمال تفسیر میں ہے، اس کا استعمال شرع میں ہے، اس کا استعمال احکامات میں ہے، وہ تمام چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو حرام اور حلال کے چیپٹر ہیں اس میں بھی جب تک آپ عربی زبان کے قواعد کو نہ جانتے ہو، اس کی ڈیپتھ کو نہ جانتے ہو، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور جہاں وہ سمجھ نہیں سکتے وہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان 3 جو طبقات ہیں، یہ الجاہلیہ، المحترمون اور الاسلامیون، ان کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ تو ہے جائز، اس میں کوئی پرابلم نہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے وہ بھی، مگر ان کی جو ترکیب ہے، الفاظ ہیں، تراکیب المبانی ہیں جو ہے، تراکیب المبانی گرامر کی جو بنیادی تراکیب ہیں ان میں خطا اور جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر
یہ خطا ہو جائے تو اس کے اوپر جو آپ بلڈ کریں گے فقہ، اور جو تفسیر فقہ آپ بلڈ کریں گے، یا آپ جو شرح کریں گے بلڈ، وہ ساری کی ساری اس میں غلطی آ جائے گی۔ سو الفاظ میں اور تراکیل المبانی میں، یعنی گرامر کی بنیادی ترقی میں، گرامر کے بنیادی اصولوں میں غلطی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان کے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ جو چیز ہیں قواعد عربیہ کی وجہ سے، جو اس 3 ادوار کے جو شعراء ہیں اور خطبہ ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا، انہوں نے جو کچھ بولا، اس کو بطور بیس لیا جاتا ہے قواعد کی حد تک۔ غزل سے مراد، کیونکہ آگے ہم نے دیکھا کہ المولدین کی مثال دی ہوئی ہے کہ یہ مکروہ ہے جس قسم کے مولدین کے کلام ہوا کرتا تھا، اور ان کا کلام کیا تھا؟ غزل اور لغو بطالہ۔ غزل سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں عورتوں اور لڑکوں کا وصف بیان کیا جاتا، اور القاموس یعنی ڈکشنری جو ہے، عربک ڈکشنری القاموس، اس میں ہے کہ غزل عورتوں کی باتوں کا نام ہے۔ البطالہ بے بنیاد، لغو اور بیکار، اس کا معنی یہ آتا، اس کی ایک شاخ ہے، غزل کی ایک شاخ ہے یہ۔ بس یہ محبوب کے ساتھ محب کی حالت کے وصف کو شامل ہوتا، اور وصل یعنی ملنا، ہجر جدائی، اشتیاق کسی کا شوق رکھنا، کسی کو دیکھنے کا، کسی کو ملنے کا، اور جذبات محبت بھی ان کا عنوان ہوتے ہیں ان غزلوں کا۔ علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس بنیاد پر ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اشعار میں سے مکروہ صورت وہ ہے کہ اشعار پر دوام ہو اور وہ اسے سنت بنا دے، حتیٰ کہ وہ اس پر غالب آ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور علوم شریعہ سے غافل کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کی صورت جو ہے شاعری کے اندر، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ شعر و شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے، اپنا ذریعہ معاش بنا لے، اور وہ اس میں اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر اور علوم شریعہ یعنی شریعت کے جو علوم ہیں اس کو حاصل کرنے سے ہی اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، اور وہ کرنا بھی نہ چاہے، اس کو بھول بھی جائے۔ تو اس صورت میں یہ جو شعر و شاعری ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ یہاں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے۔ متفقہ علیہ حدیث کی تفسیر وہ کہتے ہیں کہ اسی مفہوم کے ساتھ کی گئی ہے، اور وہ حدیث شریف کی ہے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر جائے، یعنی وہ شعروں کی کمائی سے بھر جائے۔ پیپ سے پیٹ کا بھرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسے اشعار کی کمائی جو ہے بندہ کھائے۔ صحیح بخاری کتاب الادب چیپٹر 92 حدیث کا نمبر 6155۔ پھر وہ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ تھوڑے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ ان سے مقصد پر لطف اور بلیغ کلام، حد درجہ مماثلت اور وسیع معنی بیان کرنا ہو، اگرچہ وہ رخسار و قد کے وصف میں ہو، یعنی تھوڑا سا کیا جس سے وقت کا ضیاع نہیں ہوتا اور آپ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بھولتے، اور اس طرح کی چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو تھوڑی کوانٹٹی میں آپ کی کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں اور 24 گھنٹے جو ہے آپ شعر و شاعری میں گھسے رہیں۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں شہادات کے باب میں ذکر کیا ہے کہ اشعار میں سے حرام وہ ہیں جن میں ایسے لفظ ہوں جن کا مفہوم حلال نہیں، جیسے لڑکوں کی صفت اور زندہ معین عورت کی صفت، یعنی ایسی خاتون جو کہ ابھی حیات ہے، اس کے بارے میں کوئی غزل کہہ دینا یا شعر کہہ دینا، اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا، اس کے حسن کو بیان کرنا، یہی جو معاملہ ہے لڑکوں کے بارے میں بھی ہے۔ شراب کا وصف، کہ شراب کی ایسی تعریف کی جائے اشعار کے اندر جو شراب کے لیے جوش دلا دے، یعنی اب طبیعت کو اتنا اس طرف لے جائے کہ بندہ کہ یار شراب پینا جو ہے نا وہ لازمی ہو گیا میرے لیے، میں شراب پیوں گا، اس کو اتنا پسند ہو جائے، جوش دلانا یعنی اس کو انسائٹ کرنا۔ اور جن میں خانات یعنی شراب خانوں کا ذکر ہوتا،
اور جس میں مسلمان یا کسی ذمی کی حجب یعنی اس کی برائی بیان کی جائے، اس پہ تہمت لگائی جائے یا اس طرح کی، جب کہ متکلم اس کی حجب کا ارادہ کرے یعنی انٹینشنل ہو وہ۔ اب یہاں ایک چیز جو سمجھانا ہے بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے اس کا سمجھانا، چونکہ آ بھی گئی ہے وہ سامنے چیز۔ اس میں ہے شراب کا وصف جو شراب کے لیے جوش دلا دے، اور جن میں خانات یعنی شراب خانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں رک جائے، ہمیں کلام ملتے ہیں جو جس میں شراب کا ذکر ہے، وہ کلام قوال بھی پڑھتے ہیں اس کو، دونوں میں فرق ہے۔ یہ شراب جو ہے یہ وہ ہے جو بھٹی سے بنی ہو، یا انڈسٹریل جو کہتے ہیں شراب کے کارخانے لگے ہوئے، یہ وہ پینے والی شراب ہے، جس کو پی کے جس طرح پانی پیا جاتا ہے اس طرح اس کو پیا جاتا ہے، اس سے نشہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے متعلق ہے۔ جہاں تک جو کلام کے اندر جو صوفیانہ کلام میں شراب کا ذکر ہے، وہ مجازی طور پہ ہوتا ہے، اور مجازی طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو علت ہے اس کی شراب کی وہ یہ ہے کہ یہ بیگانہ کر دیتی ہے، اس وجہ سے یہ لفظ وہاں پہ شراب استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پہ انگور کی شراب کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں معنی ہوتا ہے شراب توحید کی شراب۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں بندہ اتنا گم ہو جائے کہ جیسے شراب پی کر اسے کوئی ہوش نہیں رہتی، اسی طریقے سے جب توحید کی میں اس کے اندر اترتی ہے تو اس کو پھر اپنی ذات بھی بھول جاتی ہے، بیگانہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ اس کے لیے رہ جاتا ہے۔ تو وہاں شراب کا معنی میٹافورکلی لیا جاتا ہے، لفظ وہ میٹافورکلی استعمال کیا گیا، مجازن استعمال کیا گیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے، اور اس کی بنیاد وہ علت ہے جو دنیاوی شراب کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی بیگانہ ہو جانا۔ اگر صرف اجتہاد یعنی گواہی شہادت کے حوالہ کے لیے شعر پڑھا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، یعنی ریفرنس کے لیے۔ اجتہاد میں ان کہ آپ کسی کو کوٹ کریں، کوئی ریفرنس دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ نے شعر پڑھا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، یا اس لیے پڑھا ہو تاکہ اس کی فصاحت و بلاغت معلوم ہو۔ وہی بات جو بھی سمجھائی کہ کوئی آپ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، بعض جو خطبہ ہیں، خطیب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہزار الفاظ میں وہ بات نہیں سمجھا سکتے جو کہ آپ 2 مصروں کے اندر سمجھا دیتے ہیں۔ سو یہ اپنا اپنا ان کا ہے، اور اگر وہ اس نیت سے کیا جائے تو پھر شعر کا پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے۔ اس پر دلیل ہے کہ عورت کا وصف بیان کرنا ممنوع نہیں، وہ کہتے ہیں ممنوع نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا شعر پڑھنا ہے جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے، یعنی دلیل یہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے شعر پڑھا، اور اس میں قطعی بات یہ ہے کہ حضرت قعب بن زہیر یہ المحضرمون کے طبقے سے شاعر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھے۔ یہ اشعار میرے سامنے ہیں، ترجمہ میں اس کا کر دیتا ہوں۔ عربی میں یہ ہے وما سعاد و غدات البین اذا رحلوا، کہ جب وہ کوچ کر گئے اس دن سعاد کی حالت کیا تھی، الا غن و غدید الطرف مکحول، کہ وہ گنگنا رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور سرمگی تھیں، یعنی اس میں آنکھیں ایسی تھی جیسے اس میں سرما لگا ہوا، سرمگی اس کو کہتے ہیں۔ تجلو عوارد ذی ظلم اذا ابتسمت، جب وہ مسکراتی ہے تو وہ اپنے چمکتے ہوئے دانت ظاہر کرتی ہے۔ کأنہ منحل بالراہ معلول، گویا ہتھیلی پر پہلی اور دوسری شراب ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، ایک کنڈیشن بیان کی گئی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی المحضرمون سے ہیں کہ انہوں نے بھی جاہلیت کا دور بھی دیکھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا۔ یہ وہی ہیں حضرت حسان بن ثابت جو کہ نعت گوئی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ ان کے اشعار میں کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے ان کا یہ قول ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ خریدہ نے خواب میں تیرے دل کو بیمار کر دیا، اس نے اپنے پہلو میں سوئے شخص کو مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ پلایا۔ کوٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جب یہ میں نے اس کو
اور چیک کیا تو ان دونوں کو، یہ جو دونوں کلام حضرت کعب بن زہیر والا اور حضرت حسان بن ثابت والا، تو یہ بہت لمبا کلام ہے، اور سارا کا سارا کلام ایسا نہیں ہے کہ جو کہ عورت کے بارے میں ہوتا ہے، یہ ایک مثال بیچ میں دی گئی تھی، لیکن بہرحال چونکہ دی گئی اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، اس لیے یہ علامہ ابن عابدین شامی نے اس کو کوٹ کیا ہے فتاوی شامی میں، جس کو ہم رد المختار کے نام سے جانتے ہیں، اعلیٰ الدر المختار۔ وہ اشعار جن میں صرف پھولوں، کلیوں اور پانیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں جب کہا جاتا ہے کہ کھیل کود کی جگہ یا آلات کے بارے میں ہو تو وہ ممنوع ہے، اگرچہ اس میں وعظ و نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی پھول اور کلیوں کا آپ ماحول کے بارے میں شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں منع نہیں کرتا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اس کو پیشہ نہیں بنائیں گے، اور آپ اس میں اتنا غرق نہیں ہوں گے کہ آپ اللہ کا ذکر بھول جائیں، عبادات کو بھول جائیں، تمام چیزیں بھول جائیں، اور علوم شریعہ حاصل کرنا بھول جائیں۔ الذخیرہ میں النوازل سے مروی ہے، ادب کے اشعار پڑھنا جن میں فسق یعنی گناہ اور دین سے بغاوت، نافرمانی، شراب اور غلام کا ذکر ہو تو وہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اور غلام میں معتمد بات وہی ہے جو ہم نے عورت کے بارے میں ذکر کی، یعنی اگر معینہ زندہ ہو، یعنی کوئی عورت یا غلام ایسا ہے جو کہ ابھی زندہ ہو، فوت نہیں ہوا ہوا، اور اس کے حسن اور اس کے بارے میں شعر و شاعری کی جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر وہ مردہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہو اور اس کی تعریف حسن کی اس طرح کی جائے تو طبیعت کسی کی بھی مائل ہو سکتی ہے۔ جب وہ مردہ ہو تو پھر اس مائل ہو کے کہاں جانا؟ قبر پہ جانا، قبر کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ فوت شدہ کی کوئی ایسی تعریف کر دی جائے تو وہ ایک غلط بات ہے، زندہ اگر کی جائے تو وہ مکروہ تحریمی میں آ جائے گا۔ کبھی اب آگے اگلا کہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ مباح کب ہے؟ کبھی علم کا سیکھنا مباح ہے، جیسے وہ اشعار جن میں مسلمانوں میں سے کسی کی توہین و تذلیل نہیں ہوتی، یعنی ایسی شاعری کرنا مباح ہے جس میں مسلمانوں میں سے کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، جیسے کسی کی شرمگاہ کا ذکر، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی عزت کو تار تار کر دینا، کسی مسلمان کی برائی اس کے اندر بیان کرنا، یہ تمام چیز اس میں شامل آ جاتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ایسی شعر و شاعری کرنا جو ہے وہ مباح ہے، بشرط یہ کہ جو ہم نے مکروہ تحریمی میں شاعری سے متعلق جو کنڈیشنز دیکھی ہیں، اگر وہ کنڈیشنز پوری ہوتی ہوں تب یہ مباح ہے، اس کے بغیر مباح نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے علم کی فضیلت، کہ علم، وہ علم جو کہ علم نافع ہے، وہ علم جو کہ حلال ہے، جس کا اصول اور جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ ما یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین میں فقہ یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر 13 حدیث کا نمبر 7171۔ اسی سلسلے میں دوسری روایت ہے سنن ترمذی کی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا، یعنی آدمی اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹایا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، یعنی جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال جواب کر لیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی عمر، کہ اسے کہاں صرف کیا، مراد یہ ہے کہ جب وہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ایسے ایسے کاموں میں لگائی، تو پھر وہ بات وہیں بھی آ جائے گی جو پہلے کہی تھی کہ کیوں، معلوم تو اللہ کو ہے کہاں صرف کیا،
لیکن پھر سوال یہی ہے، ان کا کرکس میٹر یہی ہے کہ کیوں اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی میں اس کے اعمال کیا تھے، آیا دنیا داری، لا و لو ان چیزوں میں پڑا رہا، نافرمانی میں پڑا رہا، شراب زنا میں پڑا رہا، یا کو اللہ کی طرف رہا. اس کے مال کے بارے میں کہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا گیا. یہ 5 چیزیں ہیں جن کا سوال کا جب تک وہ جواب نہیں دے گا، فرمایا گیا کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ مکمل نہیں ہونے والا. یعنی آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم حاصل کرنا ہے اور صرف حاصل کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بچوں کو حفظ کرا دیتے ہیں، بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ حفظ کر کے ماں باپ بھی خوش کہ جی ہم جنتی ہو گئے، بچہ بھی مطمئن کہ جی حفظ ہو گیا، اس کے بعد کوئی عطا پتہ نہیں ہے. حالانکہ اصول یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حاصل کرنا مشکل اور اس کو بچانا مشکل ترین ہے. نماز پڑھنا مشکل ہے اور نماز کی حفاظت کرنا مشکل ترین ہے. اسی طرح حفظ کرنا آسان ہے لیکن حفظ کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. اب اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ اس کی مسلسل ریپیٹیشن کرتا رہے، مسلسل اس کو پڑھتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پڑھتے رہا کرو. قرآن ایسے بھاگتا ہے قلب میں سے جیسے کوئی اور چیز بھاگتی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ بڑی جلدی آپ اس کو بھول جائیں گے. ایک تو اس میں یہ بات ہے، اور اگر حافظ قرآن کو بھول جائے تو قیامت کے دن جو اس کے ساتھ ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب دکھا دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا ایک سٹیپ ہے، مگر جب تک اس کے ساتھ شریعت کا علم حاصل نہیں ہوگا تب تک معاملہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے اگر ایک وقت میں 2 ایسے شخص ہوں کہ ان میں سے ایک حافظ ہو لیکن اس کو علم نہیں ہے شریعت کا، اور دوسرا ایسا شخص ہے جو کہ حافظ نہیں ہے مگر اس کو شریعت کا علم ہے، اس کو نماز کے مسائل کا پتہ ہے، اس کو امامت کے مسائل کا پتہ ہے، تو حدیث شریف کے مطابق وہ جو صاحب علم ہے اور وہ جو اتنی قرت کر سکتا ہے نماز میں کہ نماز ٹھیک طریقے سے مکمل ہو جائے، اس کی امامت کو ترجیح دی جائے گی. وہ اس کو کہا جائے گا کہ تو امامت کر، حافظ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا. ہمارے یہاں الٹا ہی رواج ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا جی حفظ کیا، چلو اس کو کھڑا کر دو. حفظ کرنا قرآن کا یاد کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، لیکن وہ تب تک فائدہ نہیں دیتا. اس کا مطلب مراد یہ ہے کہ حفظ کرنے کا اپنا ثواب ہے، اس کا اپنا اجر ہے، مگر اس کا اصل فائدہ تب ہے جو اس کے ساتھ شرعی علوم بھی حاصل کیے جائیں اور اس کے ساتھ علم بھی کیا جائے، عمل بھی کیا جائے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ جو میں نے حفظ کیا اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں حفظ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ہمارے یہاں صرف یاد کرا کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر بچے کو لگا دیتے ہیں کسی اور کاموں میں. اشباہ میں ہے کہ قیامت کے روز بندے سے ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا سوائے علم کے. اب یہاں ہم نے اوپر سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ والرقائق والورا میں دیکھا، چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 2416 کہ کہا گیا کہ علم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. اب یہ کویسچن ہے کہ یہ کون سا علم ہے؟ اشباہ میں ہے کہ قیامت کے روز بندے سے ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا سوائے علم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی زیادتی طلب کرنے کو کہا. وقل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 114 نمبر آیت. یہ معلوم ہے ماشاءاللہ سب کو، اکثر کو معلوم ہے. اور عرض کیجئے میرے رب علم میں اضافہ فرما. وہ کہتے ہیں پھر علم کے متعلق سوال کیسے ہوگا؟ یہ در المختار میں. تو علامہ شامی نے اس کی جو شرح لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ علم نافع ہے
جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو، علم نافع۔ اور وہ علم ہے جو عمل کے ساتھ حسن نیت سے متصل ہو اور آفات نفس سے پاک ہو۔ یعنی ایک ہے علم حاصل کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ جو علم نافع ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ علم نافع ہے، فائدہ مند ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ اور وہ جو پہنچانے والا علم ہے اللہ تعالیٰ تک، وہ علم ہے جو علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو اور اس میں نیک نیتی بھی شامل ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں سے وہ کہتے ہیں چلو جی وہ کیا کہتے ہیں درس نظامی کر لو، بڑا فائدہ ہوگا، مسجد مل جائے گی، تنخواہ مل جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب میرا نیت میں ہے کہ کسی دن میں یہ درس اللہ مجھے توفیق دے میں ضرور دوں کہ وہ اعمال جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کی، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اللہ ہم سے بڑا خوش ہوگا، لیکن وہی کام جو ہے دراصل باعث گناہ بن جاتے ہیں۔ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہے جو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے۔ اس کی شرائط دیکھیں علم نافع کی۔ علم نافع کی شرائط کیا ہے؟ کہ وہ علم وہ ہو جو اللہ تک پہنچائے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، حسن نیت سے متصل ہو، یعنی اس میں آپ دنیا داری کی نیت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ یہ میں حاصل کر لوں، یہ دین کا علم حاصل کر لوں، مجھے دنیاوی اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اور آفات نفس سے پاک ہو، یعنی آپ شہرت کی خواہش نہ کریں، آپ بڑائی کی خواہش نہ کریں، آپ یہ خواہش نہ رکھیں کہ لوگ میری عزت کریں گے، میں جہاں جاؤں گا لوگ مجھے جھک کے سلام کریں گے۔ یہ آفات نفس ہیں، تکبر، خواہش، تمنا، دنیا کا حب، یہ تمام آفات نفس میں شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ آفات نفس سے پاک ہو۔ بس اس علم کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ کیونکہ وہ خالص خیر ہے، اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو ڈیفینیشن ابھی آئی ہے نا، اگر کسی نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر جو سنن ترمذی کی اوپر روایت ہے کہ اس پر کہاں تک عمل کیا، یہ سوال اس سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے سے مراد، یہ تینوں کا سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ اور یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے رب زدنی علما، اس میں بھی جو علم میں اضافہ مانگا گیا وہ علم نافع میں اضافہ مانگا گیا، وہ کسی اور علم میں اضافہ نہیں مانگا گیا۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت، سورہ طٰہٰ کی آیت، اور علامہ شامی نے جو نیچے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، یہ تمام ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے، ڈفرینس نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس علم کا سنن ترمذی کی روایت کے مطابق پوچھا جائے گا وہ علم نافع نہیں ہے، وہ دوسرا علم ہے۔ اور جو سورہ طٰہٰ میں ہے رب زدنی علما، وہ اضافہ مانگا گیا علم نافع میں، اور علم نافع کی تعریف جو ہے وہ علامہ شامی نے کر دی، جو بھی ڈسکس ہم نے کی۔ اس سب کی اب آپ کو بیس سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایکسپلینیشن کیوں دی گئی ہے۔ اور میں نے جو کہا تھا کہ بعض کام ایسے جو ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی تیر مار لیا، اللہ ہم سے بڑا راضی ہوگا، لیکن دراصل وہ گناہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو کھڑا کرے گا، پھر فرمائے گا اے علماء کے گروہ، میں نے اپنا علم تم میں نہیں رکھا مگر اپنے علم کی وجہ سے جو میں تمہارے متعلق مجھے معلوم تھا، میں نے اس وجہ سے تمہیں علم دیا، اور میں نے اپنا علم تم میں نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، اور میں نے اس وجہ سے بھی تمہیں علم نہیں دیا کہ بعد میں تمہیں کو عذاب دینا پڑے۔ مراد یہ ہے کہ علم بھی دیا، علم حسن نیت کی توفیق بھی دی، عمل کی توفیق بھی دی، اور آفات نفس سے بھی تمہیں پاک رکھا۔ یہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا،
مسند الرویانی جلد 1 صفحہ 353، سعید بن ابی ہند ان ابی موسیٰ، یہ اس کی سند ہے، اور یہ فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 135 ترجمے کے ساتھ جو ہے یہ اس میں ہے شامل۔ اب آگے اگلی بات جو میں بات کر رہا تھا کہ جو ہم اچھا سمجھتے ہیں بہت کہ یہ کام کر لیا اور گناہ بن جائے گا، علامہ شامی کہتے ہیں کہ جس علم کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ علم ہے جس کی طلب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کیا اس سے ریاکاری کا قصد تھا یا مرتبہ حاصل کرنے کا قصد تھا؟ یہ وہی آفات نفس جو ہیں، اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس کا میں نے حصہ یہاں دیا ہے اس کا۔ اور ایک شخص ہوگا، یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور سکھلایا اور قرآن پڑھا۔ اب اس کو غور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا، سکھلایا اور قرآن پڑھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لائیں گے، وہ اپنی نعمتیں دکھلائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دکھلائے گا، اور وہ شخص جس کو لایا جائے گا وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ تب کہا جائے گا تو نے اس کے لیے عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا، تو نے اس لیے علم پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، تجھ کو عالم اور قاری دنیا میں کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے اس حدیث شریف میں، اور یہ طویل حدیث شریف ہے، اس میں سے جو عالم کا حصہ تھا وہ میں نے یہاں کوٹ کر دیا، لیکن اللہ توفیق دے تو اس حدیث شریف کو ضرور پڑھو، اس میں سبق ملے گا تمہیں بہت زیادہ۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ چیپٹر 43، حدیث کا نمبر 4923، نئی ترقیم میں اس کا نمبر 1905، فتاوی شامی مترجم جلد 1 صفحہ 135۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔